والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلِ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، آمین۔ مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر جلوگر استاذ العلماء مناظر اہل سنت حضرت علامہ صغیر احمد جوہکن پوری صاحب، وہ شہزادہ امانت اعلیٰ حضرت علامہ رضا رسول صاحب، وہ جمیع علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، انی سے بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لا مکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول الصلاۃ اللہ، والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا وعلی حبیب اللہ، آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، اور عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، اور ٹھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ آج کی یہ محفل بڑی برکت والی محفل ہے، اس لیے کہ پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، امانت اعلیٰ حضرت علامہ قاری امانت رسول صاحب رحمت اللہ علیہ کے پہلے عرس اور چہلم کی محفل منعقد ہے، اور اس میں بڑے بڑے علماء مشائخ موجود ہیں، اور وہ سب بول چکے ہیں، اور میری حیثیت انتہائی نافہم اور ایک طالب علم کی ہے، لیکن چونکہ مجھے اس وقت موقع دیا گیا ہے تو میں صرف اپنے بڑوں کو سبق سنانے کی نیت سے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، حالانکہ میں اس قابل قطعاً نہیں ہوں کہ جہاں اہل سنت کے بڑے بڑے استاذ اور بڑے بڑے مناظر موجود ہوں میں وہاں لب کشائی کروں، لیکن میری حیثیت بہت چھوٹے آدمی کی ہے، اور خاص طور پہ
علامہ صغیر صاحب جیسے استاذ العلماء جب یہ برس جائیں تو پھر ان کے بعد اپنی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے، لیکن ان کی گفتگو کے بعد اپنی حیثیت، دراصل یہ صاحبزادہ قاری رضا رسول صاحب اور مولانا عاشق صاحب اور ان علماء کی محبتیں ہیں کہ مجھے انہوں نے اس وقت موقع دیا، لیکن ان بزرگوں کی گفتگو کے بعد میری گفتگو کی حیثیت بس اتنی رہ جاتی ہے جیسے زوردار بارش ہو اور بارش برس جائے اور برس کر تھم جائے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ پورا علاقہ اور ماحول جلتھل ہو جاتا ہے اور پتوں پر چھتوں پر بارش کے قطرات جم جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہوائیں آتی ہے اور پھر وہ پتوں پر جمے ہوئے پانی کو پھر وہ چھیڑتی ہے اور پھر وہ ٹپکنے لگتے ہیں، تو نہ سمجھ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ پھر سے کوئی نئی بارش ہو رہی ہے، حالانکہ وہ کوئی نئی بارش نہیں ہوتی بلکہ اسی بارش کا بچا کچا پانی ہوتا ہے، وہ بارش کا بچا کچا پانی ہوتا ہے۔ تو میری گفتگو بھی ان بزرگوں کی کچھ بچی کچی سوغات ہوگی جو ان کی طرف سے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں نے آج جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آمین اللہم آمین بجائے سیدنا، اللہ اپنے بندوں کی استقامت کا ذکر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت والے بندوں کی شان بیان فرماتا ہے۔ دراصل مومن کی موت، اہل ایمان کی موت، دراصل موت کے جو ہے وہ دو پہلو ہیں، بلکہ کئی پہلو بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو سمیٹ لیا جائے تو ایک ہے مومن کی موت اور ایک ہے کافر کی موت، دونوں کی موت میں فرق ہے۔ دراصل موت کے وقت جو شدت ہے، جو تکلیف ہے، جو کرب ہے، جو اضطراب ہے، جو احادیث میں آیا ہے اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ موت کی تکلیف یہ ہے کہ اگر ایک انسان پر ایک ساتھ تلوار کی 313 ضربیں لگائی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف روح کے نکلتے وقت ہوتی ہے۔ پیاس کی شدت الگ ہے، سینے پر بوجھ الگ ہے، مشکل الگ ہے، تکلیف الگ ہے، بلکہ فرمایا گیا اگر انسان کو موت سے پہلے اس کے ہاتھوں سے طاقت نہ چھین لی جائے، انسان کو موت سے پہلے اس کے پیروں سے طاقت نہ چھین لی جائے، موت سے پہلے انسان کی قوت گویائی کو سلب نہ کر لیا جائے تو وہ ایسے چیخے، وہ ایسے پیر پٹکے، وہ ایسے ہاتھ چلائے کہ انسان کنٹرول میں نہ آئے، بلکہ جیسے ذبح ہونے والا جانور کس طریقے سے تڑپتا ہے انسان یوں تڑپتا نظر آئے۔ یہ تکلیف کا عالم ہے، یہ شدت کا عالم ہے، یہ کرب کا عالم ہے۔ اللہ اکبر، جو کم و بیش سب کو ہوتا ہے، اس لیے کہ موت تو موت ہے، موت وہ تلخ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مومن کی موت یہ ہے کہ تکلیف تو اس پر بھی ڈالی جاتی ہے، ڈالی سب پر تکلیف جاتی ہے، لیکن مومن جب مرتا ہے تو تکلیف اس پر بھی ڈالی جاتی ہے مگر وہ محسوس نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو جلوہ جہاں ہرا سامنے ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم کا جلوہ سامنے ہوتا ہے۔ میرے امام نے منقبت میں یوں بیان کیا تھا، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، مرنے پہ ٹھہرا ہے نعرہ تکبیر۔ اگر حسن یوسف موجود ہو، اگر حسن یوسف موجود ہو تو انگلیاں کٹنے کا احساس نہیں ہوتا، اگر حسن مصطفیٰ موجود ہو تو موت کی سختیوں کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ کجا حسن یوسف ہے اور کہاں حسن مصطفیٰ ہے؟ وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ، عرص امانت اعلیٰ حضرت، انعام آرام سے نیچے رکھ کر چلے جائیں، مسافر کی کوشش نہ کریں آپ، تقریر ہو رہی ہے تقریر سنیں آپ۔ وہ دن، وہ لمحے، وہ ساتھ کس قدر خوبصورت ہوتی ہوگی جب کسی کی روح نکلتی ہوگی اور کسی کا جلوہ نظر آتا ہوگا۔ اللہ اکبر، احمد جام علیہ رحمہ کے دو مصرے ہیں، وہ کہتے ہیں اے تماشا گائے عالم روے تو، اے تماشا گائے عالم روے تو کجا بہرے تماشا میروی۔ ارے سب تو آپ کے دیدار کے لیے آتے ہو قاری امانت رسول،
ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ تیرے دیدار کے لیے آتے ہیں، تو مر کے کس کے دیدار کے لیے جا رہا ہے؟ کیا جاتے ہی جائے گی، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا اور پھر مومن کی موت، مومن کی موت کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کا وہ حدیث پاک جو کتاب الزہد میں موجود ہے، اس کا آخری حصہ ہے جو ہمارے اہل سنت میں بہت کثرت سے ہم بیان کرتے ہیں کہ بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، تو پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، اخیر تک آپ بار بار سنتے ہیں، اس کا آخری حصہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، اس کی زبان ہو جاتا ہوں، ٹھیک؟ اس کا آخری حصہ یہ جس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ تردد کا عام معنی کیا لیا جاتا ہے؟ حالانکہ ہم شان الوہیت کی وجہ سے، ادب الوہیت کی وجہ سے اس کے لفظی معنی مراد نہیں لیتے، لیکن تردد کا معنی اپنے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے تردد کہتے ہیں کسی کام کے کرنے یا نہیں کرنے، کہ یہ کروں کہ نہیں کروں۔ اس کو لوگ کہتے ہیں میں تردد میں ہوں، پیلی بھیت جاؤں کہ نہیں جاؤں، تردد میں ہوں بیٹے کی شادی کروں کہ نہیں کروں، تردد میں ہوں سفر کروں کہ نہیں کروں، ٹھیک؟ لیکن ہم بارگاہ الوہیت کے ادب کی وجہ سے یہ معنی ہم لفظی طور پر نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے یہاں ہمارا پورا مسلک ادب ہے، بے شک ہمارا پورا مسلک ادب ہے، ہمارا پورا مسلک عشق و محبت ہے، اسی لیے ہمارے یہاں قرآن مقدس کنز الایمان اٹھا کر کے دیکھیں، جگہ جگہ لفظی ترجمہ کرنے کی بجائے وہاں پر ترجمہ اس انداز سے کیا گیا کہ عبد الکریم پاریخ جیسے کو کہنا پڑا، قرآن کا بڑا مفسر کہلاتا تھا دوسری جماعت کا، اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ اگر اردو زبان میں قرآن نازل ہوتا تو مولانا احمد رضا صاحب نے، اس نے یہ کہا مولانا احمد رضا نے ایسی آیتوں کا ترجمہ کیا کہ اگر اردو زبان میں قرآن نازل ہوتا تو مجھے یوں لگتا کہ وہ بالکل ایسے ہی ہوتے جیسے مولانا نے ترجمہ کیا۔ یہ دوسری جماعت کا آدمی کہہ رہا ہے، حالانکہ اس طرح کی بات، اللہ اکبر، میرے امام نے یوں ترجمہ کیا جیسا کہ ابھی مرزا عبدالشکور صاحب کے جو 2 مصرے پڑھے گئے کہ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، بے شک اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، مگر یہ کہ جب میں کسی مومن کی موت کا فیصلہ کرتا ہوں اس وقت مجھے تردد ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی شان ہے، جیسا کہ اس کی شان ہے مجھے تردد ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کی موت کا فیصلہ کروں اور وہ اس فیصلے کو ناپسند کرے، یہ اللہ کی محبت ہے مومنین کے ساتھ، یہ اس کا اکرام ہے مومنین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اپنے محبوب کے غلاموں سے۔ تو اللہ پھر تو کرتا کیا ہے؟ جب مومن کی موت کا فیصلہ تو کرنے لگتا ہے تو تجھے تردد ہوتا ہے، تو تو کرتا کیا ہے؟ اب قرآن پاک کی اس آیت کے مفہوم کو جوڑتا ہوں اس مفہوم سے، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، ایک دو فرشتے نہیں بلکہ فرشتوں کی جماعت آتی ہے، سبحان اللہ، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، گھبرانا نہیں، خوف نہیں کھانا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ گویا اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے اس جنت کی بشارت لے لے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جنت کی بشارت دی جاتی ہے، کون دیتے ہیں؟ فرشتے دی۔ کس کو؟ ہر عام آدمی کو نہیں، ہر ایرے غیرے کو نہیں، کس کو؟ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس پہ ڈٹ گئے، جم گئے، استقامت والوں کو یہ بات کہی۔ اب قاری امانت رسول کن استقامت والوں میں ہے؟
اسی پر بات کر کے بات مکمل کروں گا، کیونکہ عصر کا وقت بھی قریب ہے، پھر اور دیگر پروگرام بھی آگے کے، مختصر بات کر کے بات ختم کروں گا۔ کن استقامت والوں ہیں؟ پہلی بات تو یہ، میں نے جو تجزیہ کیا اپنے طور پر ان کی شخصیت کا، نمبر 1 قاری امانت رسول صاحب ترتیب کا نام ہے۔ جی بے شک حق۔ ابھی ان کے نماز کا ذکر ہوتا کہ وہ نمازی تھے، لیکن میں ان کو صرف نمازی نہیں مانتا، اس لیے کہ عوام میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات کہ وہ صاحب ترتیب تھے۔ سبحان اللہ۔ مجھے کسی نے بتائی نہیں یہ بات، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور اس کا ثبوت پیش کروں گا۔ وہ صاحب ترتیب تھے۔ صاحب ترتیب کا مطلب کیا؟ کہ 5 نمازوں سے زائد جس پر باقی نہ ہو وہ صاحب ترتیب ہے، ٹھیک؟ ان کی گویا کہ ایک بھی نماز باقی ان کے ذمے پر نہیں تھی، ساری نمازیں انہوں نے ادا کی تھی۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضور مفتی اعظم کا ان کو امام بنا کر ان کے پیچھے نماز پڑھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند اور سے امانت اعلی مقتدائے اہل سنت کا ان کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہو جانا نماز میں، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صاحب ترتیب۔ کیا بات ہے! کیا ثبوت ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ اکثر حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے کئی سال تک، توجہ فرمائیں، اکثر حضور مفتی اعظم نے کئی سال تک حضرت علامہ مفتی جہانگیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی اقتداء میں نمازیں ادا فرمائی، بلکہ ان کے پیچھے تراویح بھی پڑھی۔ ٹھیک مفتی جہانگیر صاحب کا حال یہ تھا کہ مفتی جہانگیر صاحب جس محفل میں موجود ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو پھر کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، مطلقاً وہ اس محفل میں امام ہوا کرتے تھے۔ کب؟ جب مفتی اعظم موجود ہو۔ مفتی جہانگیر صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضور تاج الشریعہ کے بھی استاد ہوتے ہیں، جن کا مزار مقدس ادے پور کی سرزمین پر موجود ہے، آپ ان کی علمی جلالت کے بارے میں علماء سے پوچھے، میں یہاں اس کی کوئی تشریح نہیں کرتا، لیکن آپ کے بھی استاد تھے ماشاءاللہ، قائص حضرت علامہ صغیر صاحب کے بھی استاد تھے ماشاءاللہ۔ دیکھیے بڑی بات ہے، بڑے لوگ تھے، اب آپ سمجھ سکتے شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا، آپ کو آج سمجھ آ سکتی ہے۔ بہرحال پھر حضور تاج الشریعہ کا جواب کیا ہے؟ حضور تاج، نہ صورت میں کوئی جواب ہے نہ سیرت میں کوئی جواب، جن کا کلام پڑھو تو یوں لگے کہ جیسے امام اہل سنت کا کلام پڑھا جا رہا ہے، جن کا تقویٰ دیکھو تو یوں لگے کہ یہ ایسے ہیں تو ان کے نانا مفتی اعظم کیسے ہوں۔ تقویٰ برحال حضور تاج الشریعہ کے بھی استاد تھے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مفتی جہانگیر صاحب اگر موجود ہو تو اجازت کی ضرورت نہیں، انہی کو نماز پڑھانا ہے۔ مفتی صاحب سفر کر کے آئے، تشریف لائے ادے پور سے، رمضان شریف شروع ہونے والا تھا، آئے تھے تراویح پڑھانے کے لیے۔ اب جب بریلی شریف پہنچ گئے تو نماز پڑھانے کا کلی اختیار کس کو دے دیا گیا تھا کہ محفل میں جب مفتی اعظم موجود ہو تو نماز کس کو پڑھانا ہے؟ حضرت علامہ مفتی جہانگیر صاحب رحمت اللہ علیہ کو پڑھانا ہے۔ نماز کا وقت تو ہو گیا، مفتی جہانگیر صاحب بغیر کسی کی اجازت کے، چونکہ آپ کو اختیار دے دیا گیا تھا، آپ کو اجازت تھی ہمیشہ کے لیے، آپ مصلی پر جانے لگے نماز پڑھانے کے لیے، تو حضور مفتی اعظم نے فرمایا مفتی صاحب پیچھے آئیے، کیا آپ پیچھے آئیے۔ جس کو ہمیشہ کے لیے اجازت ہو، جس کا علم، جس کا تقویٰ، جس کی پرہیزگاری مسلم ہے اہل علم کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، حضور مفتی اعظم کے نزدیک، لیکن جب وہ جانے لگے، چونکہ کبھی روک ٹوک تھی نہیں، ہمیشہ انہی کو جانا تھا، لیکن آج جاتے ہیں تو مفتی صاحب کو مفتی اعظم کہتے ہیں مفتی صاحب پیچھے ہو جائیے، آپ کی سفر میں کچھ نمازیں چھوٹ گئی ہے، قضا ہو گئی ہے، اور میں صاحب ترتیب ہوں، جب تمہاری چھوٹ گئی ہے تو میں صاحب ترتیب ہو کر تمہارے پیچھے کیسے نماز پڑھ لوں؟ یا تو آپ پیچھے ہو کے نماز پڑھیں، یا تو پہلے وہ قضا نمازیں ادا کرے، پھر میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ پتا چلا جو صاحب ترتیب نہیں تھا اس کو پیچھے بلا لیا۔ اگر قاری امانت رسول بھی صاحب ترتیب نہ ہوتے تو کبھی آگے نہ بھیجے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند اور سے امانت اعلی حضرت۔
واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور اس دور میں صاحب ترتیب ہونا، اس دور میں صاحب ترتیب ہونا، میں پورے یقین سے کہتا ہوں یہ ولایت کی علامت ہے۔ اور ولایت کس چیز کا نام ہے؟ مزارات پہ بیٹھ کے گانجا چرس پینے کا نام ولایت ہے، کالے پیلے کپڑے پہننے کا نام ولایت ہے، بڑے بڑے عورتوں کی طرح بال رکھنے کا نام ولایت ہے، 10 انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں پہننے کا نام ولایت ہے۔ واللہ ولایت اس کا نام نہیں ہے، ولایت تو نام اس کا ہے کہ بندہ شریعت پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے۔ شہباز دکن خواجہ بندہ نواز گیسودراز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے طریقت معرفت حقیقت کی گفتگو تو کسی ایرے گہرے سے بھی سنی، کیونکہ کچھ بھی بولتے بولتے یہ حقیقت ہے، یہ طریقت ہے، یہ معرفت ہے۔ اب اس لیے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تو دلوں کے راز ہیں جو سینے سے سینے میں منتقل ہوتے ہیں، کتابوں میں تو لکھے نہیں ہیں، اس لیے جس کے جی میں آتے وہ جوڑتا چلا جاتا ہے۔ تو بندہ نواز گیسودراز کہتے ہیں ہر ایرے گہرے سے طریقت کی حقیقت معرفت کی گفتگو سنی، لیکن شریعت کی گفتگو میں نے صرف اللہ والوں سے سنی ہے۔ شریعت بیان وہ لوگ کرتے ہیں جو واقعی اہل اللہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ساری منزلیں شریعت کے بعد ہے۔ اور میرے امام اہل سنت جو اپنے وقت کے صرف عالم نہیں تھے، لوگ کہتے ہیں مولانا احمد رضا تو صرف مولوی تھے، ہم نے کہا تم نے انہیں کیا دیکھا ہے، وہ کون، تمہیں پتہ ہی کیا ہے وہ کون تھے؟ وہ اپنے وقت کا منصور ہے جسے احمد رضا کہتے ہیں، وہ اپنے وقت کا سرمست ہے جسے احمد رضا کہتے ہیں، وہ اپنے وقت کا غزالی ہے جسے احمد رضا کہتے ہیں، وہ اپنے وقت کا راضی ہے جسے احمد رضا کہتے ہیں، وہ اپنے وقت کا منصور ہے جسے احمد رضا کہتے ہیں۔ وہ کیسا تصوف سمجھاتے ہیں؟ کہتے پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل بے قرار، روکیے 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 سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ جب شریعت کی بات کرتے تو یہ کہتے ہیں اور جب بے خود ہو جائے، جب بے خود ہو جائیں، جلوہ یار میں فنا ہو جائیں، جب ہوش ہی نہ رہے تو شریعت مطالعہ کی بات کرنے والا پھر وہ عشق میں ڈوب کر یہ کہتا ہے بے خودی میں سجدہ در یا کہ روزے کا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو سبحان جو کیا جو کیا جو کیا پھر تجھ کو کیا۔ یہ مولوی تھے، ذرا کوئی اس مولوی کو بھی تو دیکھے، وقت کا مولائے روم ہے جو یوں تصوف سمجھاتا ہے۔ تصوف یوں سمجھاتا ہے کہ شریعت سیڑھیوں کا نام ہے، شریعت سیڑھیوں کا نام ہے اور طریقہ چھت پر جلوہ بالائے بام ہے۔ یہ تصوف سمجھانے کا انداز ہے۔ بلکہ کیا اس شعر میں تصوف نہیں، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحے باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا۔ کیا اس میں تصوف نہیں ہے؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے۔ کیا بات، سبحان اللہ، اسی سے ملنے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے، کیا بات ہے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، شرع کرنے والوں کو دانت تلو پسینہ آئے، اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تو عرض کر رہا تھا جو استقامت والے، گفتگو سمیٹوں اس لیے کہ جو بزرگ آنے والے تھے ایسا لگتا ہے کہ وہ عنقریب آنے والے ہیں، بس اپنی گفتگو سمیٹوں، اور خاص طور پہ مجھے خوف ہے ظہر کے وقت کا، اس لیے کہ شاید آپ کو کھانا بھی کھانا باقی ہوگا اور پھر ظہر بھی آپ کو پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے ایک وقت کی نماز ایسے جان بوجھ کے چھوڑ دی تو ایسی ہزاروں محفلوں کا ثواب آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، سچ ہے یہ حق۔ فرض اول ہے۔ اور قاری امانت رسول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دوسری خصوصیت یہ تھی، وہ فنا فی الشیخ تھے، وہ فنا فی الشیخ تھے، اپنے شیخ کی محبت میں فنا تھے۔ میں نے جب بھی ان سے ملاقات کی
चाहे 5 मिनट की मुलाकात हो या 10 मिनट की, जब तक मुफ्ती आजम का जिक्र ना हो उनकी कोई महफिल खत्म ही नहीं होती। और एक खास बात, वो बैठते भी थे तो मुफ्ती आजम के अंदाज में। जब जब मैंने उनको बैठे देखा, हुजूर मुफ्ती आजम के दस्तरखान पर भी देखा, तो मैंने उनके साथ में जितनी मर्तबा भी 3-4 बार खाने का मौका मिला, 2 बार तो शायद उनके घर पर ही, मैंने उनको पलटी मार कर कभी खाते नहीं देखा। और उन्होंने फिर कहा कि मेरे मुफ्ती आजम, मेरे मुर्शिद को मैंने कभी पलटी मार कर खाते नहीं देखा। पिछली मुलाकात जो मेरी आखिरी मुलाकात थी, हजरत रज़ा रसूल साहब मुद्दज़िल्लहुल अली अजहर के लिए जाने वाले थे। उनकी मोहब्बत ये थी, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको आना है। कारी आशिक साहब के जरिए हुक्म आया कि आपको आना है। मैंने कहा मैं दिन में नहीं पहुंच सकता, तो कहा हम अपना प्रोग्राम रात में करेंगे, लेकिन आपको आना है। उनकी मोहब्बत थी। तो मैं जब निकलने लगा बयान के लिए, तो मैंने देखा कि वो किसी को डांट रहे हैं, वो किसी को डांट रहे हैं। किसको डांट रहे थे मुझे नहीं पता, अलबत्ता उनके जुमले जो मेरे कान तक पहुंचे ये थे कि तुमने नया जुब्बा सिला करके डायरेक्ट घर पे भेजने की बजाय मदरसे में भेज दिया। मुझे यहाँ पर पहनना पड़ा और अब पहन के मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जुब्बा टकने से कुछ नीचे हो गया है और वो सुन्नत के खिलाफ है। आप अंदाजा फरमाएं, वो डांट रहे थे कि आइंदा इसका ख्याल करना। उसके बाद एक बात और बताऊं, एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा अल्लाह वाले कौन है? कहा उसका घर जाकर देखें, अगर उसके खाने के बर्तन और मुसल्ला देखकर अल्लाह याद आ जाए तो अल्लाह वाले होते हैं। मैं अल्लाह पाक को समीओ बसीर जानकर कहता हूं, जब आखिरी हाजिरी मेरी उनके घर पे हुई तो मैंने उनके बैतुल खला को देखकर मैं इतना मुतासिर हुआ। कोई उसका मजाक भी उड़ा सकता है, मैं बैतुल खला देखकर मुतासिर हुआ। मैं उनके घर का, मुझे इस्तिंजा की हाजत थी, जल्दी से निकलना था, एयरपोर्ट वक्त पे पहुंचना था, बल्कि बहुत भाग दौड़ कर भी हम गए थे कारी साहब, बहुत तेज गाड़ी चला के जाना पड़ा था। लेकिन तो मैंने कहा इस्तिंजा की हाजत है, मुझे हया आ रही थी कि मैं घर के अंदर कैसे जाऊं। कारी साहब ने कहा कि नहीं आप चले अंदर। तो मैं उनका बैतुल खला देख करके, इसलिए कि आदमी मस्जिद में रियाकारी कर सकता है, बैतुल खला में नहीं कर सकता। क्या तो मुझे जो तासुर मिला बैतुल खला देख कर कि ये अल्लाह वाला आदमी है, वजह ये थी कि जो आम तौर पर भांडा होता है, क्या बोलते हैं उसको आपके यहाँ यूपी में, तो जिस पर बैठते हैं पैर रख करके, सीट बोलते हैं। अच्छा, ये तो सब जगह भी बोलते हैं, अच्छी बात है, माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सीट समझ गए ना आप? तो आम तौर पे नॉर्मल वो होती है, उसी में आदमी बैठ सकता है इत्मीनान से। लेकिन मैंने उस सीट पर देखा कि मजीद काम किया गया था, एक एक ईंट रख करके उस पर फिर सीमेंट भर करके उसको ऊंचा कर दिया गया था। मेरी नाकिस अक्ल ये समझने के लिए काफी थी, हालांकि बहुत छोटी सी अक्ल रखता हूं, कि ये पेशाब के छींटों से बचने के लिए इंतजाम किया गया है। जिसके घर के बैतुल खला में शरीयत मुतहरा के कानून को इस तरह मलहूज खातिर रखा जाता हो, फिर मैं उसको अल्लाह वाला न कहूं तो फिर क्या नाम? क्या बात है। आप जाकर देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। मैं बहुत मुतासिर हुआ इस पर, इसलिए कि रियाकारी जलसों में हो सकती है, रियाकारी मजलिसों में हो सकती है, रियाकारी मस्जिदों में हो सकती है। हालांकि हम किसी की नियत पे शक नहीं करते, लेकिन बैतुल खला में शरीयत मुतहरा के अहकामात को इस कदर मलहूज रखना कि इस तरह भी क्योंकि पेशाब के छींटों से बचना, इसके लिए हुक्म दिया गया है। बल्कि अक्सर लोग अज़ाब कब्र का शिकार होते हैं। दौरे रिसालत में भी एक बात बताई गई कि 2 कब्रों पर अजाब होते हुए देखा गया, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बज़ाहिर इन पे बहुत छोटी चीजों की वजह से अजाब हो रहा है, कि एक तो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और एक तो चुगली करता था। अजाब कब्र इस वजह, ये नहीं सोचना सुन्नियों, बड़ी माजरत के साथ, अगर हम ये सोचते हैं ना कि इधर कब्र में जाएंगे उधर जन्नत मिल जाएगी, हम तो आशिक रसूल हैं, जन्नत की खिड़कियां हमारे लिए खुल जाएगी, बगैर किसी शक के कहता हूं बिल्कुल खुल जाएगी। लेकिन आशिक तो बनो ना, जिन पे गुस्ल जनाबत फर्ज और वो पूरा दिन उसी हालत में गुजार देते हो, आशिकान रसूल की शान ये होती है। फजर की नमाज में जिसकी आंख ना खुले, आशिकान रसूल की शान ये होती। उस शाकान रसूल तो वो होते हैं कि अगर आवाज सुनी कि हुजूर बुला रहे हैं तो पहली रात की दुल्हन छोड़ करके सर कटाने पहुंच गए। हम कैसे आशिक रसूल है कि सर झुकाने नहीं पहुंच सकते? मस्जिदें वीरान है हमारी, मस्जिदें मरसिया खां है, किस मुंह से अपने आप को आशिक रसूल कहते हो? जो अपने चेहरों पर मोहब्बत रसूल में दाढ़ियों का बोझ न उठा सकें,
आखिर वो अपनी जानों की कुर्बानियां दे करके तलवारों का बोझ अपनी गर्दनों पे क्या उठा सकते हैं। हमें अपने आप पर एहतिसाब करना होगा, अपने अहवाल पर देखना होगा, नजर सानी करनी होगी। सुनियो, सिर्फ आशिक़े रसूल कहला करके जन्नत नहीं मिलने वाली, जब तक आशिक़े रसूल बन न जाओ। याद रखो, दौरे रिसालत में हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे, पेशाब के छींटों से नहीं बचता, अजाब हो रहा है कब्र पे जी। तो जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, दौरे रिसालत में अजाब हो रहा है, तो वो मोमिन नहीं होगा। जिसकी कब्र पर हुजूर अलैहिस्सलाम टहनी रखें, अजाब में तखफीफ की गुफ्तगू फरमाएं, जरा सोचो तो सही, खैरुल कुरून की बात है, खैरुल कुरून। जब उस दौर में किसी की कब्र पर पेशाब के छींटों से न बचने की बुनियाद अजाब हो सकता है। बल्कि एक ऐसी हस्ती, बात निकल आई तो अर्ज करो, एक ऐसी हस्ती जिसको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सैयदुल अंसार है, सैयदुल अंसार। हजरत साद रदी अल्लाह तआला, दौरे रिसालत में हुजूर की ज़ाहिरी हयात में उनका विसाल हुआ था, और उनके विसाल पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 70,000 फरिश्ते इनके जनाजे में शरीक हुए हैं, इनकी आमद पर अर्श झूमा है, इनके विसाल पे अर्श झूमा है। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, अर्श पर धूमे मचे वो मोमिन साले मिला। याद रखना, वल्लाह मैं किसी सहाबी की बेअदबी पर आपको उभार नहीं रहा हूं। हमारा अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि रूए जमीन पर अंबिया के बाद इंसानों में सबसे अफजल तरीन हस्ती को सहाबा कहते हैं, जिनके घोड़ों की टापों से लगने वाली फूल को भी कुरान उसकी कसम याद करता है, कुरान उसकी कसम उठाता है। सुभान वो सहाबा जिनकी आंखों को कुदरत भी प्यार से तकती है, जिनकी आंखों को कुदरत भी प्यार से तके, उसे सहाबा कहते हैं। मेरे इमाम कहते हैं, खुदा उनको किस प्यार से देखता है, खुदा उनको किस प्यार से देखता है, जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब आपका विसाल हुआ और हुजूर अलैहिस्सलाम खुद जनाजे में शरीक थे, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कब्र में उतारने के बाद जब मिट्टी बराबर कर दी गई तो हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पर आसार दूसरे जाहिर हुए, अफसुर्दगी के आसार जाहिर हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तकबीर पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, और इसको हम इसाले सवाब के बाब में बयान करते हैं, बिल्कुल बरहक है। जिंदों का अमल फौत शुदा लोगों को फायदा पहुंचाता है, बरहक है। हमारे बुजुर्गों ने अक्सर इसको इसाले सवाब के बाब में बयान किया, लेकिन इसका एक पहलू यह भी तो है ना कि जब उनकी कब्र पर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने तस्बीह पढ़ी, तकबीर पढ़ी, और फिर हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा खुशी से तमतमाने लगा, तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों हुआ कि आपके चेहरे पर अफसरदगी के आसार थे, फिर आपने तकबीर पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, अल्लाह का जिक्र किया? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे इस नेक भाई पर, किस पर? स्टेज का नाजिम नेक नहीं कह रहा है जी, सैयदुल अबरार जिसको नेक कहे, उसके नेक होने में शक क्या है? क्या बात है? सैयदुल आलमीन जिसको नेक कहे, उसके नेक होने में शक क्या है? इसलिए कि स्टेज का नाजिम कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, जमीन को आसमान, आसमान को जमीन, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वहां तो तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर जिसे नेक कहते हैं, वल्लाह उसके नेक होने में कोई शक नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, तुम्हारे इस नेक भाई पर कब्र तंग हुई, वजह मालूम की गई तो ये पता चला कि बाद शारहीन हदीस ने यह बयान फरमाया है कि वो बकरियां चराते थे, और बकरियां चराते वक्त लाशऊरी तौर पर ऐसा हो जाता इन्हिमाक की बुनियाद पर कि बकरियों के पेशाब के छींटे कभी उनके कपड़ों से या बदन से लग जाते, और वो लाशऊरी तौर पर, और भी शारहीन ने इसके मामलात लिखे हैं, लेकिन मुझे ये अदब से ज्यादा करीब आया, नजर आया, इसलिए मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं कि लाशऊरी तौर पर बकरियों के पेशाब के छींटे से आप बच नहीं पाते थे, इन हिमाक की बुनियाद पे, काम की मसरूफियत की बुनियाद पे। तो आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम्हारे इस नेक भाई पर उसकी कब्र तंग हो गई, तो मैंने तकबीर पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, अल्लाह का जिक्र किया, तो फिर इसकी कब्र कुशादा हो।
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید الانصار جس کو حضور فرمائیں، جس کے وصال پہ عرش جھوم جائیں، اللہ کے رسول جس کو نیک کہیں، جس کے جنازے میں فرشتوں کی شرکت ہو، اور فرشتوں کی شرکت سے بھی بڑی بات سید العالمین کی شرکت جس جنازے میں ہو جائے، اللہ اکبر، وہ کہ جنازے والے کی معراج ہے، اس لیے کہ ان کا نام جنازے پہ پڑھ دو تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ وہ جان عبادت، جان ایمان جس کے جنازے میں خود تشریف لائیں، یہ صرف امت کی تعلیم کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر پیشاب کے چھینٹے سے ان کی اپنی شخصیت لاشعوری طور پہ بچ نہ سکی تو وہاں بھی قبر جو ہے ماں کی ممتا کی طرح ان کو دبا رہی ہے، قبر تنگ ہو رہی ہے تاکہ لوگوں کو سبق مل جائے، لوگوں کو راستہ مل جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں، پیشاب کی ناپاکی زیادہ ہے، پیشاب کی گندگی زیادہ ہے، یا گناہ کی گندگی زیادہ ہے؟ اللہ اکبر، سید الانصار اگر پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچے تو کیفیت یہ ہے۔ اور جو لوگ پوری رات گندی مووی دیکھتے ہوں، پوری رات گندی فلمیں دیکھتے ہوں، جو لوگ پوری رات جو ہے پکچر دیکھتے ہوں، ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھتے ہوں، جو موبائل کے اسکرین پر اللہ اکبر عورتوں کا ننگا وجود دیکھتے ہوں، اور رات کے 3-4 بجے تک یہ گندگی دیکھ کر صبح 12 بجے تک سوتے پڑے رہتے ہوں، فجر کی نماز میں بیدار نہیں ہوتے، بتاؤ ان لوگوں کا قبر میں کیا حال ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اپنی گفتگو اب میں سمیٹ رہا ہوں یہ عرض کرتے ہوئے کہ یہ فرشتے کس کے پاس آتے ہیں؟ اپنی قبر کا خیال کرنا فرشتے، اس لیے کہ بہت کچھ اپنے لیے ٹائٹل تراش خراش لینا یہ آپ پر ہے، لیکن جب تک اللہ اس کے رسول کو راضی نہیں کرو گے، نہ قبر سنور سکتی ہے، نہ حشر سنور سکتا ہے، نہ میدان محشر سنور سکتا ہے۔ سنیو، حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو نماز جنازہ کا طریقہ نہیں پتا، مسلمانوں کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں پتا، غسل کرنے کا طریقہ نہیں پتا، اللہ ماشاءاللہ کہاں ہیں ہم، کہاں کھڑے ہیں؟ میری قوم کے جوانوں، کمپیوٹر کے علوم تو تم سیکھ چکے ہو، میری قوم کے جوانوں 25 سال تک کے کالج اور یونیورسٹیوں کے تم نے چکر لگائے، لیکن ابھی تک نماز بھی نہیں درست کر سکے، ابھی تک نماز بھی نہیں سیکھ سکے۔ کیا مرنا نہیں ہے؟ قبر میں جانا نہیں ہے؟ اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ اس لیے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، آؤ، اللہ کے فرشتے کس کے پاس آتے جنت کی بشارت لے کر؟ تو قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ اکبر، جو بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس کے پاس آ کر کہتے ہیں جنت ایسی ہے، جنت یہ ہے، جنت میں یار کا دیدار ہے، جنت میں لقائے رحمان ہے، وہ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو پھر مومن کیا کہتا ہے؟ فرشتوں دیر کس بات کی ہے، دیر کس، جلدی کرو، پھر ہمیں وہ نظارہ دکھاؤ، ہمیں بھی جنت میں جانا ہے۔ فرشتے کہتے ایسے نہیں، پہلے موت کا مزہ چکھنا ہوگا، جی، پہلے موت کی لذت چکھنی ہوگی، اس کے بعد تمہیں وہ منزل ملے گی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ کے مقام پر تم اس وقت پہنچو گے جب موت کی لذت چکھو گے، موت کی لذت چکھنے کے بعد تمہیں وہ مقام ملے گا۔ تو پھر وہ کہتا ہے اپنی دھن میں، اپنے عشق میں، اپنی مستی میں، پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی کرو، میری روح نکالو، میں عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم عقبہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ بندہ خود اپنی موت کے لیے تیار ہوتا ہے، ادھر مومن موت کی تیاری کرتا ہے، ادھر قدرت موت کا فیصلہ کرتی ہے۔ سبحان یہ مومن کی موت ہے، یہ مومن کی موت ہے۔ اس لیے آؤ اپنی موت کی تیاری کرو۔ میرے امام کہتے ہیں اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے۔ اللہ ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو جس پر پکڑ ہوتی ہو، تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بعد میں مصافحہ کر لینا۔ السلام علیکم۔ حضرت آرام سے مصافحہ کرتے ہیں اور آرام سے مصافحہ